معزز سامعین السلام علیکم. بزنس فورم کے ساتھ میں لیاقت علی گوہر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میرے ساتھ آج مہمان ہیں جناب خلیق ارشد صاحب. آپ فلور ملز ایسوسی ایشن کے سابق چیئرمین ہیں, پولٹری ایسوسی ایشن کے بھی چیئرمین رہے ہیں اور لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ایگزیکٹو کمیٹی کے طور پر بھی منتخب رہے ہیں. اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا بزنس کمیونٹی کے اندر نام بھی ہے, انفلوئنس بھی ہے اور بزنس کے معاملات کے اوپر ان کو عبور بھی ہے. تو آئیے ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جناب خلیق ارشد صاحب, سب سے پہلے تو میں ریڈیو پاکستان لاہور کی طرف سے, اپنی طرف سے اور پروگرام پروڈیوسر فیاض حسین صاحب کی طرف سے آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ وقت نکال کر ریڈیو پاکستان لاہور تشریف لائے ہیں, اور خاص طور پر اس گرمی کے موسم میں جب کہ لوگ باہر نکلنے سے کتراتے ہیں, آپ ماشاءاللہ ہمت کر کے باہر نکلیں. اللہ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. بہت شکریہ. تو جیسے کہ میں نے بتایا اپنے سامعین کو آپ کے تعارف میں کہ آپ کا جو بیسک تعلق ہے پولٹری ایسوسی ایشن اور فلور ملز انڈسٹری کے ساتھ ہے, تو پہلے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. پہلا سوال جو ہے وہ میرا, چونکہ کہتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان انسان کی بنیادی ضرورت ہیں, جس میں روٹی آٹے سے بنتی ہے, اور آپ ماشاءاللہ فلور ملز ایسوسی ایشنز کے آٹا بنانے والی ملوں کے چیئرمین بھی رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے, کیونکہ ہمارا پروگرام جو ہے یہ خالص ٹیکنیکل ایشوز نہیں بلکہ تھوڑے سے موٹیویشنل باتیں بھی ہم کرتے ہیں, تو آپ کو بنا بنایا بزنس ملا یا آپ نے خود سیٹ کیا؟ سب سے پہلے آپ پولٹری میں آئے یا فلور ملز میں آئے؟ اس حوالے سے تھوڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ لیاقت علی گوہر اور فیاض صاحب, آپ کے جو پروڈیوسر ہیں, اور ریڈیو پاکستان کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یاد کیا. اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا تو نہیں ہوں میں, لیکن ایک معاشرتی جو ذمہ داریاں ہیں بطور انسان اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے, جو میں سوسائٹی کو ڈیلیور کر سکتا ہوں, میں اس نقطہ نظر سے اپنے فرائض منصبی کی طرف ضرور تھوڑی سی توجہ رکھتا ہوں کہ میں اگر کو سوسائٹی کا سنوار سکتا ہوں, اپنی جو میری ذہنی صلاحیت ہے, میری جسمانی صلاحیت ہے, اس حوالے سے اگر میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں تو وہ میں کروں. آپ نے سوال کیا کہ کیسے آئے بزنس. میرے پیرنٹس ایک بہت ایک مشرقیت اور اسلامک مائنڈ کے ساتھ, اور آپس میں ہمارے چچا کے ساتھ اور دوسری فیملی کے ساتھ اس قدر اچھے تعلقات تھے کہ ہم نے شروع سے ہی آج, اور یہ ہماری یہ پارٹنرشپ جو ہے جی اس کو 60 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. یعنی پوری فیملی مل کے. جی ہاں, دس از یور فیملی بزنس. جی ہاں, فیملی بزنس ہے, اور جس میں آدمی عام طور پہ 2 دن 4 دن نہیں چلتا. جی, ہم نے پارٹنرشپ میں زیادہ تر پروجیکٹس ہم نے ڈوبتے ہوئے دیکھے, جی اسی وجہ بہت کم کا. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے کے فضل اور کرم سے اور ان والدین اور اپنے فیملی اور چچا کی تربیت سے ہم آج اس قابل ہیں کہ ہماری تیسری نسل اس بزنس میں ہے اور الحمدللہ چل رہی ہے. یہ شروع میں تو چاول کا کام کرتے تھے جی, اس کے بعد فلور ملز کی طرف آئے, اور یہ بات ہے 1961 کی جی, اور 61 میں اتنی فلور ملنگ انڈسٹری ترقی نہیں کی تھی اس نے ابھی. یہ چکیوں کا ایک نظام تھا گھروں میں, عام طور پہ پہلے تو وہ گھر میں ایک سل کے اوپر ہی پیس لیتی تھی مائیں اور دادیاں, قدیم زمانے میں تو وہ چکی تھی. اس کے بعد تھوڑی سی کمرشل الیکٹریفیکیشن کے ساتھ ایک محلوں میں چکی ایک آدھ لگنی شروع ہوئی جی, تو یہ ایک چکیوں کا ہم نے یونٹ لگایا جس میں 5-6 چکیاں تھیں جس میں وہ چلتی تھیں, اور وہ تو یہ اس طرح اس بزنس میں شروع ہوئے. اور میں ایک شیخ فیملی سے چونکہ تعلق رکھتا ہوں جی, تو عام طور پہ شیخ فیملی میں یہی ہے کہ تھوڑا سا بچہ جوان ہوا
اس کی شادی کرو تو چل بھائی بیٹے اپنی دکان تے بیٹھ گدی سنبھال، تو دکانداری کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا تھا. جی جی تو بنیادی طور پہ تو کاروباری فیملی سے ہیں، جی لیکن تھوڑا سا انڈسٹریل سائڈ پہ ہم آئے اور شروع اس طرح چکیاں سے ہوا، پھر اس کو آہستہ آہستہ کنورٹ کرتے کرتے ایک ماڈرن سٹائل کی مل ہم نے بنا چکے ہیں، اس فیز پہ آ چکے ہیں. ایک سے مل سے 2 ملیں بنائیں. اس کے بعد یہ ایک اس وقت بہت دنیا میں جو اعلیٰ ترقی یافتہ ہیں اس قدر اگر ہمارے چونکہ افورڈ مارکیٹ نہیں کرتی، ہماری طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے پابندیاں ہوتی ہیں ریٹس کی، یہ اس لیے آدمی اس قدر اپنی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا کہ جو اس کو واپس اس کا ریٹرن مل سکے. تو اگر یہ بزنس پھر بھی اس کے باوجود آج ہم ورلڈ لیول، تو اس کے لیے اسپیشل تردد کیا جاتا تھا کہ اس کو مرغی سے اس کو بندے کو اعزاز صحیح دینا بڑا. ہے. ہم خود جب ٹھیک ہے؟ چھوٹے تھے تو کسی مہمان تو کو اس عزت دینی وقت، ہوتی، ہاں، ککڑ پکاؤ جی. تو اس وقت صورت یہ تھی کہ یہ بیک یارڈ پولٹریز کہلواتی تھی کہ آپ نے گھر میں 2 مرغیاں رکھی ہوئی ہیں، 4 مرغیاں رکھی ہوئی ہیں، میں نے بھی رکھی ہوئی ہیں. اور اس طرح آبادی بھی کم تھی، کنزمپشن بھی کم تھی، جی. اور اتنی اویئرنیس بھی نہیں تھی کہ مرغی کا گوشت بکرے کے گوشت اور بیف کے مقابلے میں کتنا توانا اور صحت مند ہے اور کتنا انسان کی ہیلتھ کے لیے ضروری ہے. جی. اب یہ آپ جا کے احساس ہونا شروع ہو گیا ہوا ہے ڈاکٹرز کی اور سائنسدانوں کی ریسرچ کے بعد کہ سب سے اچھا میٹ جو ہے وہ فش کا ہے. جی. اس کے بعد پولٹری کی باری آتی ہے، اس کے بعد مٹن، اور اس کے سب سے بعد میں بیف کی باری آتی ہے. صحیح. کیونکہ ہمارے ہاں بیف جو ہے نا وہ لاغر جانوروں کا کیا جاتا ہے، حالانکہ بیف بذات خود بھی بہت توانا ہے. جو اچھے جانور آپ کریں تو پھر بھی وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے. تو بات ہو رہی تھی گروتھ کی پولٹری کی کیسے. تو یہ بیک یارڈ چکن سے آہستہ آہستہ جب اس کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی جی. تو اس میں پھر تھوڑی سی کمرشلائزیشن آئی کہ اس کو کیسے کیا جائے. خود پی آئی اے نے شروع کیا برائلر جو تھا اس نے بنایا، اس کا نام پتہ نہیں مجھے اب یاد نہیں آ رہا. انہوں نے شروع کیا کمرشل پوائنٹ آف ویو سے. اب کمرشل پوائنٹ آف ویو سے اس کے اوپر ریسرچ ہونا شروع ہوئی جی. کہ کون سی فیڈ کھلائی جائے جس سے اس کا وزن بڑھے. دیکھیں اگر آپ ابھی کچھ بات کر رہے تھے کوالٹی آف میٹ اور اس کا وزن بڑھانے کا مقابلہ، اگر آپ اس کو کوالٹی فیڈ نہیں کھلائیں گے تو وہ صحت مند جانور نہیں ہوگا. صحت مند نہیں ہوگا تو وزن نہیں بڑھے گا. تو یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں. جتنی دیر تک ہم اچھی فوڈ نہیں دیں گے اتنی دیر تک اس کی بڑھوتری نہیں آئے گی، بڑھوتری بھی نہیں ہوگی اور کوالٹی بھی نہیں بن سکے گی. اس کے بعد ہوا یہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان سے شاید اس لحاظ سے ذرا مختلف ہے جی کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے امیون سسٹم اتنا پیدا کیا ہے کہ میں تھوڑی سی وائلیشن کر لوں فوڈ میں، اپنی عدم توازن کر لوں، زیادہ کھا لوں کم کھا لوں. لیکن یہ پولٹری ایک ایسا نازک جانور ہے، نازک برڈ ہے کہ آپ اس کی فیڈ کی طرف اگر توجہ صحیح فیڈ کی طرف نہیں دیں گے تو یہ جلد مر جائے گا. اور نہ صرف یہ مرے گا بلکہ آپ کی جو فیڈ کھائی ہوئی، جو آپ کی تمام اس کے اوپر محنت ضائع چلی جائے گی. تو اس کی فیڈ کے اضاء میں انسانی فیڈ جس طرح ہم اپنے مد نظر رکھتے ہیں اس سے بھی کسی قدر اگر میں کہوں کہ زیادہ رکھتے ہیں تو شاید غلط نہیں ہوگا. اس کے اندر منرلز، وٹامنز، امینو ایسڈز، یہ جتنے آپ کے اجناس ہیں، فش میل ہے، یہ بہت سارے اس میں آئلز ہیں اس کے اندر تاکہ اس کی جو ہے وہ بڑھ سکے. تو یہ ساری فیڈ اس کو دی جاتی ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا جی. یہ ریسرچ شروع ہوئی کہ اس کو کیسے ہم کمرشل بیسس کے اوپر شروع کریں. ڈیمانڈ بڑھتی گئی، بیک یارڈ سے یہ پولٹری فارم میں کنورٹ ہونا شروع ہوا. پولٹری فارم میں بھی آپ انسانی اپنی جائزہ لیں، پوری دنیا کا جائزہ لیں. یورپ میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو لمبائی انسانوں کی ملے گی، جی. رنگ گورا ملے گا. جیسے جیسے آپ ایشیا کی طرف
آتے جائیں گے، آپ کو سانبلے رنگ ملتے جائیں گے، قد کم ہوتے جائیں گے. یہ یہاں سے لے کے تقریباً سب کانٹیننٹ سے لے کے آگے بنگلہ دیش چلے جائیں، ویتنام چلے جائیں، تھائی لینڈ چلے جائیں، جاپان چلے جائیں، کوریا چلے جائیں، چائنا چلے جائیں، قد بھی آپ کو چھوٹے اور قد لاغر بھی ہوتے چھوٹے اور جسم لاغر لاغر ہوتے ہوتے. افریقہ میں آپ دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو بڑے ہٹے کٹے لیکن بلیک رنگ کے آپ کو زیادہ ملیں گے. تو پھر پولٹری ریسرچرز اور جو سائنسدان تھے انہوں نے اس کو ریسرچ کرنی شروع کی کہ ہم کون سے جانور رکھیں، کون سے برڈز رکھیں کہ جس میں گروتھ بہتر ہو، جو جلدی وزن اپنا بڑھائے. جیسے میں نے انسان کی بتائے، آپ کے ہاں آپ کی جو آپ کی خود جینز ہیں جو آپ کے اولاد میں ٹرانسفر ہوتی ہیں. پھر انہوں نے مرغیوں کی سلیکشن شروع کی کہ ایک ہی نسل میں دیکھا کہ کون سی نسل جو ہے، فلاں نسل جو ہے وہ اچھی گرو کرتی ہے. آپ کے اب بھی وہ آپ میاں والی کے برڈ لیتے ہیں دیسی قسم کے، وہ اتنی لمبی لمبی ٹانگیں اور وہ دیسی برڈ کا جب مقابلہ کرتے ہیں ولیتی برڈ سے سارے لائف سٹاک میں ان باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے. تو پھر ہم نے یہ ریسرچ اور سائنسدانوں نے اس میں سے سلیکشن کی. اب وہ سلیکشن کر کے جو برڈ کو پالنا شروع کیا، پھر اس میں سے بھی سلیکشن کی. یہ آہستہ آہستہ چھن چھن کے اس حد تک پہنچ گیا کہ معاملہ ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ آج ہم تقریباً 5 سے 6 ہفتوں میں 2 کلو کا برڈ حاصل کرتے ہیں اچھی فیڈ کے ساتھ. اچھا پھر آپ گرمی میں آپ نے ابھی شروع کیا کہ گرمی میں آپ یہاں آئے، میں نے کہا میں اپنی فرض پورا کرنے آیا تھا. برڈز کے نقطۂ نظر سے وہ بھی اس میں بھی بڑی نزاکت ہے. اگر وہ زیادہ اس کو گرم ہوا لگے گی، زیادہ ٹھنڈ لگے گی، برڈ سروائیو نہیں کر سکے، زندہ نہیں رہ سکے. جتنی بھی لیونگ پھر کنٹرولڈ فارمز آئے، موسم اثر انداز ہوتا ہے، کنٹرولڈ فارمز آئے، اس کے اندر ایئر کنڈیشننگ ٹائپ کے فینز لگے، اس میں واٹر کے جیسے پیڈ نہیں لگتے، کولر لگاتے ہیں آپ لوگ، تو اسی طرح کے وہ دیا گیا. اس کو برڈز کو تھرو مکینیکل فیڈ دی گئی، اس کو پانی صاف ستھرا دیا گیا، اس کو میڈیسن اور ویکسینیشن کی گئی، انوائرمنٹ اچھی دی گئی، تب پھر جا کے یہ بڑھتا گیا. اور آج ہم اس قابل ہیں کہ آج میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ مرغی کے ریٹ کے مقابلے میں کوئی دال لے لیں، کوئی سبزی لے لیں، کوئی بیف لے لیں، کوئی مٹن لے لیں، جس قدر وہ بڑے ہیں ان کے ریٹ انفلیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اور ادروائز بھی جتنے ریٹ بڑے ہیں، مرغی کا ریٹ آج اس سے بڑا نہیں ہے، کم ہوا ہے. اور صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے پروڈکشن اچھی لی ہے، ہم نے پروڈکشن زیادہ لی ہے، وہ اس کو تاکہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ. اور اس کمپٹیشن کی وجہ سے مرغی جب مہنگی ہوتی ہے، اس میں کسی ملر کا، کسی بزنس مین کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. یہ ساری کی ساری ڈیمانڈ اور سپلائی کے اوپر ہوتی ہے. جب ریٹ بڑھتا ہے اس کے فیکٹرز ہوتے ہیں پیچھے. پہلے ریٹ اصل میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ جی یہ ریٹ بڑھ گیا، حالانکہ وہ بیس لائن وہ آپ لے لیتے ہیں کہ جس میں برڈ فارمر کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اس کو تو فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن آپ بنیاد اس کو وہ بناتے ہیں، حالانکہ اس کی اصل قیمت اس وقت نہیں مل رہی ہوتی، اس بنیاد کے دیکھتے ہیں ریٹ مہنگا ہو گیا. وہ ریٹ مہنگا نہیں ہوتا، ریٹ اپنی اصل قیمت پہ واپس آ رہا ہوتا ہے. بڑا اچھا ہو گیا میرے آپ نے اگلا یہ سوال یہی تھا ریٹس کے حوالے سے، آپ نے خود اس کو جو ہے رپلائی کر دیا ہے کہ یہ مارکیٹنگ فنومینا ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا، تو اس کے مطابق یہ ریٹ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. تو خلیق ارشد صاحب، انڈسٹری سے ہٹ کے اب آپ چونکہ بزنس کمیونٹی کے لیڈر بھی ہیں، لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں ایگزیکٹو کمیٹی ممبر بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اپنی کمیونٹی کے اندر انفلوئنس ہے، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کو جو ہے پسند کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو آگے لے کے آتے ہیں. تو آپ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں کس سن میں ایگزیکٹو کمیٹی ممبر رہے؟ آج سے 4-5 سال پہلے کی بات ہے، آج 2017-18. تو لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جو ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپنا رول پوری طرح بزنس کمیونٹی کے حقوق کے تحفظ میں استعمال کر رہا ہے؟ جی دیکھیں جی، بالکل. بہت لاہور چیمبر جو ہے وہ پاکستان کا ایک پریمیئر چیمبر ہے جی، اور جتنی انوویشن انہوں نے کی ہے، حالانکہ کراچی ہمارا کمرشل ہب ہے،
اسلام آباد ہمارا کیپٹل ہے، لیکن اس کے باوجود لاہور چیمبر نے جس انداز میں اپنے تاجر بھائیوں کی، اور سب سے بڑا چیمبر ہے یہ، جس طرح خدمت کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی. آپ کو ہر طرح کی فیسلٹی، ہر گورنمنٹ کا آفس کا اس میں یونٹ کھلا ہوا ہے. آپ کو لائسنس لینا چاہے، آپ پاسپورٹ لینا چاہے، آپ کا ٹیکس کا مسائل کو، آپ کے الیکٹریسٹی کے مسائل ہوں، سوشل ویلفیئر کے معاملات ہوں، سوشل سیکورٹی کے معاملات ہوں، اولڈ ایج کے معاملات ہوں، ہر وہاں ایک بوتھ بنا ہوا ہے کہ جس میں تاجر جا کے فوراً ویزے کے لیے آپ کو فیسلٹیز ملتی ہے. تو لاہور چیمبر اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے اس حوالے سے. تھینک یو خلیق صاحب. ابھی چونکہ تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس تھوڑے سے وقت میں جو آئندہ آنے والا بجٹ ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کی کچھ رائے جو ہے وہ جان لیں کہ آپ آئندہ جو بجٹ آ رہا ہے اگلے مہینے، اس کے حوالے سے آپ کی کیا توقعات ہیں اور کیا تجاویز ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ہماری یکسوئی چاہیے. جی. جو سیاسی کشمکش ہے اس کو منیمائز ہونا چاہیے. صحیح. گورنمنٹ جس کی بھی آئے وہ اپنی جو مینیفیسٹو ہوتا ہے اس کے عمل درآمد کرنے کا اس کو ٹائم اگر مل جاتا ہے تو اگر وہ اچھا پرفارم کرتا ہے تو نیکسٹ ٹائم اس کو لوگ منتخب کریں گے. اگر اچھا پرفارم نہیں کرے گا تو اس کو لوگ نہیں. تو بہرحال بجٹ کے نقطۂ نظر سے یہ ہمارا ملک ہے. جی. ہم نے اس کے بارے میں سوچنا ہے. جو میری ناقص تجاویز ہیں جو یا ہو سمجھنا چاہیے وہ چند موٹی موٹی چیزیں ہیں جو سب کو پتہ ہے. جی. ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ان اینی کیس یہ سبسڈیز سے نکلنا ہوگا. سبسڈیز سے نکلنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو ہر چیز مہنگی ملے گی، لیکن مہنگی ملے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں صاحب حیثیت آدمی ہوں اور اس ملک کا پریزیڈنٹ ہے، اس ملک کا وزیر اعظم ہے، اس ملک کا بزنس مین ہے، اس کا بہت 21ویں 22ویں گریڈ کا افسر بھی ہے، وہ بھی اس سبسڈی سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور عام ایک مزدور ہے جو سائیکل پہ جاتا ہے، وہ دن رات کدال لے کے کام کرتا ہے، وہ بھی اس سے مستفید ہو رہا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم ٹارگٹ کریں 22 کروڑ آدمیوں کو ہم سبسڈی دے رہے ہیں. آپ کا مطلب ہے کہ ہمیں جو مستحق ہیں ان کو سبسڈی دینی چاہیے تاکہ آپ کے بجٹ کے اوپر اکراس دا بورڈ نہیں ہونا چاہیے. جب آپ کا اکراس دا بورڈ دیتے ہیں تو آپ کے شارٹ فال ہو جاتا ہے بجٹ. آپ قرضہ لینا جاتے ہیں، پھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے پاس جاتے ہیں، بینکوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں دیں. آپ کتنی دیر تک افورڈ کر سکیں گے کہ آپ یہ اخراجات برداشت کرتے رہیں گے؟ آپ کو نیچرل طریقے پہ آنا پڑے گا. پھر ہمارا سب سے زیادہ بل امپورٹ کا جو ہے وہ آتا ہے اس کا آئل اینڈ لوبریکیشن کے اوپر، پیٹرول کے اوپر. جی جی. اس کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہفتے کو 2 چھٹیاں کریں، 5 دن جو ہے اس میں زیادہ کام لیں. اس کے بعد آپ یہ کیجئے کہ فصلوں کے شام میں اگر آپ مارکیٹیں 7 بجے بند کر دیں تو ہم جو آئل کے ساتھ بجلی پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو کم ریٹ پہ دیتے ہیں تو آپ کو وہ بجلی بچا سکتے ہیں. جی بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو ہماری اخراجات والی سائڈ ہے اس کو ہم کنٹرول کریں، اور جو ہے خاص طور پہ جیسے آپ نے کہا امپورٹ بل ہمارا کم ہونا چاہیے. الیکٹریسٹی جو ہے آلریڈی شارٹ فال ہے تو اس کو سیو کیا جائے جہاں تک ہو سکے. میں آپ سے 100% متفق ہوں. میں آپ سے 100% متفق ہوں اس حوالے سے، اور چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے اور ہمارے ساتھ اتنی یوزفل گفتگو کی. تھینک یو ویری مچ خلیق ارشد صاحب. انشاءاللہ تبارک و تعالی دوبارہ بھی آپ کو زحمت دیں گے، کیونکہ ابھی جو ہے بجٹ کے بعد بھی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ سے ہم ڈسکس کریں گے. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی یہ ختم ہوگا، تاکہ میں اس کو تھوڑا سا مختصر بھی کر سکتا تھا. بہرحال آپ لوگوں کا بہت شکریہ. میں جس قابل ہوں میں نے کچھ عرض کر دیا ہے. ہو سکتا ہے تو یہ گورنمنٹ کے حلقے بھی اس کو سنیں گے اور پبلک بھی اس کو ضرور اسسمنٹ کرے گی. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بھی بہت شکریہ. اللہ حافظ.